شیخ صاحب نشتر اسپتال میں کل محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب آئیں، انہوں نے بریفنگ لی اور وہ جو آپ کو پتہ ہے جو اسکینڈل چل رہا تھا خاص طور پر وہ جو ایڈز کے متاثرہ مرید ہیں مریضوں کا حالہ اس پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا معطل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، اس میں نشتر کے جو ڈاکٹرز ہیں اور نشتر انتظامیہ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی رگڑے میں آ گئے ہیں جو بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے، جو اس واقعے کے ذمہ دار نہیں تھے، ان کو بھی اس میں مطلب معطل کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی اسی طرح رگڑا لگایا گیا ہے جس طرح ملوث افراد کو لگایا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے صورتحال، کہاں جا رہی ہے؟ پی ایم اے پروٹیسٹ کی طرف جا رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ کیا مطلب اصل کہانی ہے کیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بہت ایگریسو سٹیپ لیا، وہ یہاں آئیں، وہ نشتر میں آپ کو پتہ ہے ہارٹ کے وارڈ میں بھی گئیں، انہوں نے ایمرجنسی کا بھی دورہ کیا، انہوں نے دیکھا، لیکن اصل مقصد ان کا وہی تھا جو آپ بات کریں کہ ڈائلسس یونٹ میں جو کچھ ہوا اور اس کے حوالے سے جو ان کو وہاں بریفنگ دی گئی، جو رپورٹ دی گئی، اس کے مطابق انہوں نے کل سیکٹری ہیلتھ کو کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس میں ایم ایس بھی شامل ہیں، نیفرولوجی وارڈ کے شامل ہیں، ہیڈ بھی شامل ہیں، ان کے ایسوسیٹ پروفیسر بھی شامل ہیں، سینئر رجسٹرار بھی شامل ہیں، اور اسسٹنٹ پروفیسر بھی شامل ہیں، اور ہیڈ نرس بھی شامل ہیں، میڈیکل آفیسر بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کو اور جو لیٹر ہے اس میں لکھا گیا کہ ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ کی سسپینڈ کیا جائے، ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ کی کارروائی کی جائے۔ لیکن ہم نے کل بھی بات کی، ہم آج بھی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو کہہ رہی ہیں، جو کر رہی ہیں، یہ کر پائیں گی؟ صحیح وہ عمل ہوگا یا نہیں، اس کو ایک بار طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن جو کچھ کیا انہوں نے وہ ٹھیک ہے، اور وہ کہیں پہ مکمل ہوم ورک کرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے، جذباتی طور پر۔ لیکن میرا خیال ہے جو لوگ پنجاب حکومت میں ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی اور جو اس کے علاوہ 3 مختلف رپورٹس لی گئیں، تھارولی انکوائری کرنے کے بعد جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے مطابق پر کارروائی کی گئی ہے۔ یہ ایک حکومت نے دوسرا موقف یہ ہے کہ آج انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے ملتان میں، اور ان کے صدر ڈاکٹر مسعود حراج صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 48 گھنٹے کا انہوں نے نوٹس دیا حکومت کو، کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ جو سسپینشن آرڈرز ہیں اور یہ جو کارروائی ہے اس کو معطل کیا جائے، اس کو منسوخ کیا جائے، اور نئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا کر جو ذمہ دار ہے اس کو چلایا جائے، اور سسٹم ہے تو آپ اس کو بجائے کرنے کے آپ نے جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں 48 گھنٹوں کے بعد ویسے جمشید صاحب کیا ہوتا ہے۔ ہماری اپنی بھی اطلاع کے مطابق یہ ہے، اس میں کچھ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، جو لوگ اس جرم میں ملوث تھے ان کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے تھے، جو اپنی فرائض میں بالکل غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کو بھی اس میں رگڑا لگا ہے۔ ذاتی رنجش ہوگی پھر آپ کی؟ نہیں، میرے خیال میں جس طرح ہوتا ہے، دیکھیں میں بتاتا ہوں، لوکل تو یہ نہیں ہوئی، میں بتا رہا ہوں، لیکن سی ایم صاحبہ کو تو ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، ان کے سامنے جو رپورٹ آئی ہوگی انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اب یہ جو خبریں وہ بھی ڈاکٹرز نے دی ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر میں آپ کو پتہ ہے یہاں بھی بڑی مطلب ہے گروپنگ ہے، بڑی گروپ بندی ہے، اچھا 4-5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، سب 4-5 چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1 جو ان پہ چارج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 ایک تو ہر 3 ماہ بعد لازمی ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے پیشنٹس کے، غفلت ہوئی نہیں ہوئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ لیبارٹری سے بھی ٹیسٹ کرائے گئے۔ تیسرا یہ ہوا کہ وارڈ سٹاف نے اور ایون وہاں کے ڈاکٹرز نے، یہ ٹیم نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی، اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپوزیبل ڈائلسس جو کٹ ہیں اور ڈائلائرز ہیں ان کو ری یوز کیا جاتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں وہ بات کروں جو آفیشیل پریس ریلیز جو پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آن بہاف آف پرائم منسٹر چیف منسٹرز میڈیا سیل نے جاری کیا، انہوں نے کہا سیکٹری صحت کو کہا کہ پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کریں۔ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈز پھیلنے کے واقعے میں یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک اور رپورٹ آج ایک اخبار میں شائع ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جیل کے جو مریض ہیں 25 سے زائد مریضوں کا جب ٹیسٹ دوبارہ کیا گیا ان میں سے 10 ایڈز میں مبتلا ہیں ڈسٹرکٹ جیل میں۔ جی،
اچھا ڈسٹرکٹ جیل کے قیدیوں اور حوالاتیوں میں سے بھی نشتر سے ہٹ کے نیا کیس سامنے آ گیا نا. یہ تو نشتر سے ہٹ کے جو ان کے ڈائلسس بھی یقیناً یہیں پہ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو جب لایا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی پھر اسی 25 میں شامل ہو جائیں گے. یہ اب وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اگر ہم اس کو وہ کرتے ہیں. تو یہ تعداد پھر اور بڑھ سکتی ہے. اخبار کی رپورٹ نہیں، یہ تعداد پھر اور بھی بڑھ سکتی ہے. آگے مرحلہ کیا اس دوران میں 3-4 مہینوں میں جو یہ پیشنٹس جاتے رہے ہیں پرائیویٹ کلینکس پر اور اس کے بعد ان کی وجہ سے اور نئے مریض کیا ایڈ ہوئے ہیں، تو یہ ایک واقعی ایک بڑا سنجیدہ کام تو ہے. اب اس میں ان میں سے جو ان کے پاس پورا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. جبکہ جو پی ایم اے ڈاکٹر مسعود حراج صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی آئیڈینٹیفائی کیا اس پہلے مریض کو بھی، تو ہم نے ہی سکرین کیا، ہم نے ہی آئیڈینٹیفائی کیا، تو لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک بڑا سنجیدہ ایک اہم معاملہ ہے، اس میں غفلت جس کی بھی ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی ہوتی نظر تو بظاہر آئی ہے، لیکن کیا یہ ہو پائے گی اور کیا یہ بالکل صحیح ذمہ دار لوگوں کا تعین ہو پائے گا، اور کیا ایسا نظام بنایا جا سکے گا جس کے تحت یہ نہ ہو، اور اگر غیر ذمہ داری جن کی طرف سے بھی ہے وہ واقعی ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی وہ ہونی چاہیے. یہ جن کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا قصور بنتا نہیں تھا، آپ نے ان کو بھی ایڈ کر لیا، چیزیں ہو گئی. سو یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ رکے گا نہیں، احتجاج ہوگا، حکومت سے اپنی ریٹ ہوگی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. لیکن مجھے تو اور نظر آ رہا ہے، آپ کو صحیح والا واقعہ یاد ہے؟ جی محترمہ مریم نواز صاحب گئیں، انہوں نے بندے گرفتار کرائے، پھر پروٹیسٹ ہوا، پھر کیا ہوا، فوراً ان کو رہا کرنے پڑے. ایسے ہی ہوا. جی پروٹیسٹ مطلب اس لیول کا چلا گیا کہ ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، ان کو رہا کرنا پڑا. اب کہیں ایسا نہ ہو، مجھے ڈر اس بات کا ہے اب جو ملوث لوگ ہیں وہ بھی اس میں بچ نہ جائیں کہیں. ایک تو یار دیکھیں ایک بات ہم کریں، اب دو باتیں ہو گئی، اب ہم پروگرام کر رہے ہیں 2 باتیں. ایک وہ ہیں جو اس میں واقعی کسی ملوث ہیں، غفلت میں مجرمانہ غفلت کہا بھی جا رہا ہے. ایک وہ ہیں کہ جن کو بھی ناقابل معافی ہے، جن کو صرف کارروائی کے لیے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے بھی اس میں شامل کر لیا قربانی کا بکر بنایا جیسے آپ کہیں ہو سکتا ہے وہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر کمیونٹی کو اور مطمئن کرنا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، اگر یہ پروٹیسٹ بڑھتا ہے ایک دفعہ ری انویسٹیگیٹ کروا کے خود ان کے لوگ بھی شامل کر کے، لیکن پھر بھی ہونا میرٹ پہ ہی چاہیے. بچے جو بھی اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو نہیں بچنا چاہیے. اچھا جمشید صاحب، تھوڑا سا یہاں پر ایک اور بھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ مطلب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ملتان وہ تشریف لائی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں کی جو سیاسی ان کی مطلب ہے نمائندگی، جو سیاسی قیادت لوکل، ان سے بھی کوئی بریفنگ تھوڑی بہت لیتے کہ ہو کیا رہا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ وہ آئی ہیں، گئے تو یہ بیسیکلی تونسا تھے، وہاں پر صرف مقصودہ بی بی جو ایم پی ہیں، وہ عقیل انصاری کی والدہ ہمارے دوست کی، ان کے علاوہ ہمیں وہاں ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی سیاسی بندہ ہمیں نظر نہیں آیا. وہ چاروں طرف سے بیوروکریسی کی جرمٹ میں تھی. بیوروکریسی اپنی مرضی کے فیصلے کراتی ہے. دیکھو یہ مریم نواز صاحبہ کا تو فیصلہ نہیں ہوگا، یہاں پر بیوروکریسی کا بھی بڑا رول ہے، ذہن میں رکھیں، کمیٹیاں بنانے میں اور ہٹانے میں. ہم بیوروکریسی کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ نہیں، میرا سوال یہ تھا، میرا مطلب کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہاں کی لوکل جو ان کی سیاسی قیادت ہے ان کو اگر یہ انوالو کریں تو وہ ان کو بہتر مطلب رپورٹ دے سکتے ہیں، بہتر انداز میں یہاں کے حالات سے بریفنگ دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف بیوروکریسی کی بریفنگ پر انحصار کریں اور پھر اس طرح کا فیصلہ کریں جو اب ہو رہے ہیں. دیکھیں میں اس پر آپ سے مختلف رائے رکھتا ہوں. ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، پروفیشنل لوگوں کو ہی اس کی انکوائری کرنی چاہیے اور بالکل میرٹ پہ انکوائری کرنی چاہیے، صحیح انکوائری کرنی چاہیے، جو ملوث نہیں ہے، جس کے قصور نہیں ہے، جس کی غفلت نہیں ہے، اس کمیٹی میں عوامی نمائندہ ڈال دیں. کیوں ڈالا جائے عوامی نمائندے کو؟ ہر چیز میں عوامی نمائندے کو پھر اس طرح تو پھر یہ ایک یا تو مطلب جو کیوں اس کو سیاسی رنگ دیا جائے، نہ دیں سیاسی رنگ. اب کمیٹیوں میں جب آپ نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی بنی، سن تو لیں، میری پوری بات تو سن، میری پوری بات تو سنیں. انکوائری انہوں نے کرنی ہے، لیکن جب سیاسی نمائندہ شامل ہو جاتا ہے نا، ذہن میں رکھیں، پھر جس طرح یہ کسی کو خود گروپنگ ہے ان کی ڈاکٹرز کے آپس میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی آپس میں، تو پھر اس میں کوئی بے گناہ رگڑے بھی نہیں آتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ہو سکتا ہے بے گناہ رگڑے میں اس کی وجہ سے جب سیاسی بندہ شامل ہوگا، اس کے سیاسی انٹرسٹ شامل ہوں گے، اس کا حلقہ شامل ہوگا، اور پھر سی ایم خود ایک، چلے اس کو چھوڑے آپ بھائی، آپ ادھر سے بات آئے ہیں، سی ایم خود ایک پولیٹیکل
چلے سیم آپ خود کی بات ایک مان لیا پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک ہیڈ ہیں. نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہاں بھائی آپ ملتان ہیں ہاں آپ یہاں عوامی نمائندوں کو کوئی میٹنگ کر لیتے کوئی اپنا بتا دیتے آنے کا میرا مطلب بالکل اور ہے یہ تو پھر وہی ہوا اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے کہ جو سی ایم نگران ملتان سیٹ کے اپ تھا یا وہی سیٹ ملتان اپ چل رہا تھا یار یہ کیا بات سی ہے ایم کا مطلب ملتان بہرحال میں وزٹ مقصودہ بی بی کے علاوہ ان کو کسی نے میرا نہیں خیال کوئی ایم این اے ایم پی ان کو مل سکا ملتان میں بہرحال آپ جو کہہ رہے ہوں گے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن میرا موقف یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو عزت دیے بغیر آپ پرفارم نہیں کر سکتے جو مرضی کر لیں